روزہ رمضان کے علاوہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے، دیگر مہینوں میں کبھی مسلسل روزے رکھتے، ایسا خیال ہوتا کہ اب نہ چھوڑیں گے، کبھی چھوڑ دیتے تو لگتا کہ اب نہ رکھیں گے۔ ہر قمری ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ، پیر جمعرات، محرم میں یوم عاشورہ اور عشرہ ذوالحج کے روزے رکھتے، شوال کے 6 روزوں کا بھی اہتمام فرماتے، روزہ اکثر کھجور سے افطار کرتے۔ رمضان ماہ رمضان میں نیکیوں میں بہت بڑھ جاتے، خصوصاً صدقہ و خیرات کرنے میں تیز آندھی سے بھی زیادہ بڑھ جاتے۔ جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے۔ اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزرہ، جو ہی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا آپ خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے۔ ہر سال اعتکاف کرتے، آپ کے ہر کام میں دوام ہوتا تھا، تسلسل، کنٹینیوٹی، کنسسٹنسی، یعنی کرتے چلے جاتے، یعنی کہ کبھی کیا اور کبھی چھوڑ دیا۔ استقامت ہوتی تھی آپ کے اعمال میں، پابندی ہوتی تھی۔ عیدین یعنی 2 عیدیں، عیدین پر خاص اہتمام فرماتے، غسل کرتے، بہترین لباس پہنتے، عید کے لیے پیدل آتے اور جاتے، خواتین کو بھی عیدگاہ جانے کا حکم دیتے، عید الفطر کے دن میٹھی چیز کھا کر نماز عید کے لیے جاتے، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر سال قربانی کرتے۔ خطبہ ہمیشہ حمد و ثنا سے شروع کرتے اور اس میں قرآن مجید کی آیات پڑھتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کہیں بھی کوئی لیکچر دینے لگے ہیں یا کوئی ٹاک دینے لگے اور خصوصاً فارمل بات ہے تو اس وقت آپ حمد و ثنا کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ویسے عام گفتگو ہے تو ہر بات سے پہلے خطبہ نہیں ہوتا، خطبہ ایک پراپر فارمل گفتگو کے شروع میں ہوتا ہے۔ خطبہ کبھی زمین پر کھڑے ہو کر، کبھی ممبر پر، کبھی کھجور کے تنے پر، کبھی اونٹ کی پشت پر بیٹھ کر دیتے۔ خطبے کے وقت آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آواز بلند ہو جاتی، ایسے علم سے پناہ مانگتے جو فائدہ نہ دے، جو کام نہ آئے زندگی میں۔ صدقہ و خیرات خود بھی صدقہ کرتے اور دوسروں کو بھی صدقہ کرنے کا حکم دیتے۔ ہم بعض اوقات خود تو کر لیتے ہیں لیکن دوسروں کو نہیں کہتے۔ تو قرآن مجید میں ایک سورت ہے، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کس بات پہ ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ یہ مسکین کو کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا، یعنی دوسروں کو نہیں کہتے، دوسروں کو بھی توجہ دلانی چاہیے۔ کوئی چیز کل کے لیے بچا کر نہ رکھتے، کوئی صدقہ لے کر آتا تو اس کو دعا دیتے۔ یہ جو کل کے لیے کوئی چیز بچا کر نہ رکھتے، اس میں تو ہم میں سے کوئی بھی اس معیار پہ پورا نہیں اتر سکتا۔ اسی لیے آپ کو سب سے پہلا لقب جو وہ پیچھے آپ نے پڑھے نا، اس میں اجود الناس، سب انسانوں سے زیادہ سخی، یعنی آپ کی سخاوت کی مثال نہیں ملتی، کوئی اور آپ کے مقابلے میں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کوئی صدقہ لے کر آتا تو اس کو دعا دیتے، کسی سائل کو انکار نہ کرتے، اگر پاس کچھ نہ ہوتا تو خاموشی اختیار کرتے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو ہم اپنی صفائیاں دینے لگتے ہیں یا ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں اپنے آپ کو، یا دوسرے کو نصیحتیں کرنے لگتے ہیں کہ ہر وقت نہیں مانگتے، اور اسی قسم کی باتیں۔ کسی کو ہدیہ کہہ کر دیتے، کسی کو کچھ ہبہ کر دیتے، یعنی کچھ ہدیہ دیتے اور کبھی کچھ ہبہ کر دیتے۔ خرید و فروخت میں کبھی زیادہ ادائیگی کرتے، قرض لیتے تو زیادہ لوٹاتے۔ یہ بہت ہی خوبصورت اخلاق ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز خرید رہے ہوں، کبھی آپ ٹیکسی پہ سفر کریں، کبھی آپ کسی ریڑھی والے سے، ٹھیلے والے سے کوئی چیز لیں، تو ان لوگوں کی آمدنی کتنی ہوتی، ایک دن میں کتنا کما سکتے ہیں۔ میں کئی دفعہ جب گزرتی ہوں تو ٹھیلے وغیرہ دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ کتنا پھل رکھا ہوگا، مثلاً 20 کلو، 30 کلو۔ 1 کلو پر اگر یہ 10 روپے بھی بچا رہے ہیں، اگر 1 کلو پر 10 روپے بھی بچا رہے ہیں تو یہ سارا بھی ان کا اگر شام تک بک گیا تو ان کی آمدنی کتنی ہوگی ایک دن کی، سوچیں۔ اگر دن کے وہ 300 یا 500 بھی بچا کے لے جاتے ہیں تو آپ سوچئے کہ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی۔ تو غریب لوگ جو کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے کاروبار ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ یعنی چھوٹا چھوٹا کام ہے ان کا اور ان کی آمدنی اتنی نہیں ہے، آخر وہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، ان کے بھی بچے ہیں۔ تو خاموشی کے ساتھ اگر مثلاً آپ نے 100 روپے کی کوئی چیز خریدی ہے، یا وہ کہتا ہے جی 80 دے دیں، اور 100 کا نوٹ آپ دے رہے ہیں، دے کے خاموشی سے چل پڑے۔ یہ ایک ایسا چھپا ہوا خاموش سا صدقہ ہے، اور ایک ایسے سفید پوش انسان کے ساتھ کہ جو اپنی ضروریات پوری کرنے میں تنگی تکلیف کا شکار ہے، تو معلوم نہیں اس صدقے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کتنی پریشانیوں سے بچا لے۔
کہ جب آپ دوسروں پر رحم کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ خرید و فروخت میں جو بعض اوقات قیمت طے ہو جاتی اس سے زیادہ ادا کر دیتے، کیونکہ آپ کا جو رزق ہے جو آپ کو ملے گا وہ تو آپ ہی کو ملے گا، وہ کسی اور طرف سے لوٹ آئے گا۔ قرآن مجید میں ہی آپ نے پڑھا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ایک دانہ جو ہے اس سے 100 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، اور اس طرح ایک دانہ 700 دانے بن جاتا ہے۔ تو آپ کو نہیں معلوم کہ جب آپ کسی کے ساتھ رحم کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے، کیونکہ اللہ کو دینے کے لیے کسی سے مشورہ نہیں کرنا اور کسی سے پوچھ کر نہیں دینا، اس کے پاس بہت کچھ ہے دینے کے لیے، وہ آپ کو اتنا نواز سکتا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ وہاں سے دیتا ہے کہ جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کچھ تو ہماری پلاننگ ہوتی ہے نا کہ ہمیں یہاں سے ملے گا یہاں سے ملے گا، لیکن کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے اور اس کی رحمت ہوتی ہے اور اس کا کرم، اور وہ اس سے جب عطا کرتا ہے تو اس کا تو کچھ شمار ہی نہیں۔ اگر آپ زمین والوں پر رحم کرتے ہیں تو آسمان والا آپ پر رحم کرے گا۔ قرض لیتے تو زیادہ لوٹاتے، مال کا ضیاع اور اسراف بالکل پسند نہ تھا، مال ضائع نہیں کرتے تھے، یعنی لوگوں کو زیادہ دیتے تھے لیکن ایسے نہیں کہ ادھر پھینک دیا ادھر پھینک دیا، یعنی بلا ضرورت خرچ کیا نہ، اور اسراف بالکل پسند نہیں تھا، صرف ضرورت کی چیز لیتے تھے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے خرچ کے انداز کو دیکھیں، اپنے لباس، اپنے رہن سہن اور اپنی روزمرہ زندگی میں جہاں جہاں اور جتنا مال ہم خرچ کرتے ہیں اس پر بھی غور کریں کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، ایسا کبھی نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے جواب میں نہیں فرمایا ہو، یعنی دوسروں کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔